کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ تم مخلص کس کو کہتے ہو، مفلس کس کو کہتے ہو، اور مفلس کا معنی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، جن کے پاس پیسہ نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقی مفلس کون ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقیقی مفلس جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مرنے والا جب حاضر ہوگا اور اس کے عمل کے پلڑے میں اس کی نیکیاں ہوں گی اور اس نے نمازیں بھی پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، صدقہ اور خیرات بھی کیا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا، اس کا پلڑا نیکی اسے بھرا ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں اس کے پاس ڈھیر نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ دنیا میں رہ کر نمازیں تو پڑھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، صدقے اور خیرات کرتا رہا، لیکن اس نے حقوق العباد میں ڈنڈی مارتا رہا، لوگوں کو تنگ کرتا رہا، ان سے زیادتیاں کرتا رہا، ان کے دل دکھاتا رہا، قتل کرتا رہا، ماں باپ کے دل دکھاتا رہا۔ حضور فرماتے ہیں نیکیاں تو اس کے پاس زیادہ ہوں گی، لیکن قیامت کے دن جن سے وہ زیادتیاں کرتا رہا وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، یہ عرض کریں گے مولا اس نے ہمیں دکھ دیے تھے، اس نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی تھی، اس نے ہمارے ساتھ یہ جرم کیے تھے، اب ہم ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اب دنیا میں تو ہم پیسے سے ہر چیز خرید لیتے ہیں، پیسہ دے کے عدالت سے چھوٹ آتے ہیں، جیل سے چھوٹ آتے ہیں، پیسے سے ہر چیز کو خرید لیتے ہیں، وہاں پیسہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ فرمائے گا جس نے اس نے دنیا میں اس کو زیادتیاں کی تھی، جن کو اس نے دکھ دیے تھے، آج اس کی نیکیوں سے ان کا حصہ لیتے جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ کیا ہوگا، اس کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی ساریاں ختم ہو جائیں گی، اب باقی لوگ بھی باقی ہوں گے اپنا حصہ لینے والے، عرض کریں گے مولا نیکیاں تو ختم ہو گئی، ہم نے اس سے ابھی بھی بدلہ لینا ہے۔ اللہ فرمائے گا جو تمہارے گناہ ہیں وہ ان کے پلڑے میں ڈال دو۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ حقیقی مفلس وہ ہوگا، وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں تو ڈھیر لے کر آئے گا، اور لیکن جب وہاں سے جائے گا تو اس کے پلے میں نیکیاں نہیں ہوں گی، گناہ ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب کے صدقے نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اس لیے انسان نیک عمل تو کرتا ہے، حقوق العباد بھی ساتھ ساتھ قیامت کے دن وہ اس کی بھی معافی نہیں ہے، اور حقوق العباد کے اندر اقارب، رشتہ دار، والدین، پڑوسی، مومن یہ سب آتے ہیں۔ ہم سجدے تو کرتے رہے لیکن پڑوسی کا دل دکھاتے رہے، وہ سجدہ کسی کام کا نہیں۔ اس لیے انسان کو زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہے۔ آج چند لمحے چند پیسے آ جاتے ہیں، عہدہ مل جائے، ہم تکبر اور غرور میں آ جاتے ہیں، ہم اگلے انسان کو کچھ سمجھتے نہیں۔ حالانکہ حضرت باعزالدین بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک کتا بیٹھا تھا، اس کتے نے بھونکنا شروع کیا۔ حضرت باعزالدین بسطامی رحمۃ اللہ علیہ گلی میں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ مریدین نے پوچھا حضور اس نے کیا کہا؟ حضرت باعزالدین بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے۔ سوال کیا کیا ہے؟ حضرت باعزالدین بسطامی فرماتے ہیں کہ اس نے سوال کیا ہے اے بایزید مجھے بتا کہ تم نے کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ اللہ نے تمہیں انسان بنا دیا، اور میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ رب نے مجھے کتا بنا دیا ہے۔ حضرت باعزالدین بسطامی فرماتے ہیں اس نے سوال کیا، میں رونے لگ گیا، اور پھر اس کتے نے ہی کہا بایزید تیرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، بس اس بات پر
شکر ادا کرنا کہ تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، کبھی تکبر نہ کر بیٹھنا اور کبھی تکبر میں آ کر اللہ کی ناشکری نہ کر بیٹھنا۔ تو انسان ہم تو اللہ کا یا اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسان بنا کے مسلمان بنایا، مسلمان بنا کے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس لیے انسان کو اللہ نے جو عہدہ دیا ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے، جو دولت دی ہے، وہ عاجزی کا پیکر بن کے رہے، اللہ اور نوازتا رہے۔ اور جس میں تکبر آ جائے، غرور آ جائے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پگ ڈنڈی میں چل رہے تھے۔ پگ ڈنڈی سمجھتے کہ جب کھیتوں میں پانی لگاؤ تو بنا ہوتا ہے، وہاں سے چلنا دوسرا بندہ کراس نہیں کر سکتا، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی۔ حضرت ولی اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس پگ ڈنڈی سے آ رہے تھے، سامنے سے کتا آ گیا۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتے کو کہنے لگے، کتا اتر جا، اگر تو اترے گا۔ اب کتے نے کہا آپ اتر جائیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو اترے گا تو تیرا جسم کیچڑ سے بھر جائے گا، تو نے کون سی نماز پڑھنی ہے؟ اگر میں اتروں گا تو میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو کتے نے کہا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہا ہے اللہ کے بندے، اگر تو اترے گا تو تیرے کپڑے کیچڑ سے بھر جائیں گے، وہ پانی کے ایک لوٹے سے دھل جائیں گے، وہ پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اگر میں اتر گیا اور تیرے دل میں تکبر آ گیا، وہ تکبر 7 سمندروں سے بھی نہیں دھلے گا۔ تو اس لیے انسان اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے اور اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرے، اپنے بڑوں کا احترام کرے، اپنے ہمسائیوں کے حقوق کو سامنے رکھے، کیونکہ موت آنی ہے۔ یہ زندگی کی آبشار جو چل رہی ہے یہ کسی دن بھی رک سکتی ہے۔ آج ہم کسی کے اصالِ ثواب میں ہیں، کل ہمارے اصالِ ثواب میں بھی ہوگا۔ آج ہماری نظروں کے سامنے جنازے اڑتے ہیں، قبرستان میں جا کر بھی ہم وہاں اپنی گفتگو بند نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔